جو ہماری اسلامی علمی روایت ہے اس میں اگر ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ اصطلاح قابل بیان ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک ٹرانسپلانٹڈ ایک چیز ہے، اگرچہ یہ لفظ الفاظ یہ عربی ہیں اور اردو ہیں، اب ہم نے ان کو اردو میں ڈال دیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ ترجمہ ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا۔ اور کمپیریٹیو ریلیجن یہ جو مضمون نیا یونیورسٹیوں میں جامعات میں یہ سامنے آیا ہے، یہ ہمارے جس شکل میں اب موجود ہے یہ ہمارے تہذیبی اور ثقافتی تجربے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ترجمہ ہو کے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ یہ مضمون جس شکل میں اب دنیا بھر میں، اور یہ دنیا بھر کی جامعات بڑی بڑی کسی بھی بڑی جامعہ کا نام لے لیں، یہاں پہ مختلف ناموں کے ساتھ یہ مضمون پڑھایا جا رہا ہے، اگرچہ یہ نام کمپیریٹیو ریلیجن جس کا ہم ترجمہ قابل بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ نہیں، زیادہ تر دا اسٹڈی آف ریلیجنس یا ریلیجس اسٹڈیز کے نام سے مختلف جامعات میں موجود ہے۔ تو اس کا اگر ہم تعارف کرنا چاہیں تو ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بین الاقوامی سطح پہ جو جامعات کے اندر جہاں سے ہمارے پاس یہ ترجمہ ہو کے یہ نام پہنچا ہے، وہاں پہ اس کو کس معنی میں اور کس انداز سے اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی اگر وہاں پہ ہم نے گلوبل فورمز پہ پارٹیسپیٹ کرنا ہو ایک طالب علموں کے طور پہ، متخصصین کے طور پہ، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس معنی میں اور اس کے کن حساس کے ساتھ یہ مطالعہ بیان کیا جاتا ہے، جس کو پہلے قابل بیان کہتے تھے۔ تو اس کے لیے یہ سلائڈ اگر ہم کیسے کرنا ہے، اس کلک سے ہو جائے جی۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا پہلے ہم اس مضمون کے بنیادی خصائص، جیسا کہ دنیا میں یہ معروف ہے، پاکستانی جامعات میں یہ پاکستانی جو ہم اسلامیات کے ایک پرچے کے طور پہ کرتے ہیں، یہ بات اس کی نہیں ہو رہی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ آپ اندازہ بلکہ زیادہ ہی آپ کو اندازہ ہے کہ کس انداز سے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم عرض کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ جس طرح اس مضمون کو پڑھایا جاتا ہے اس کے خصائص کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات سے شروع کرتے ہیں، کوشش کریں گے جتنے نکات کور ہو جائیں، اگر آئے گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کی کمی۔ تو بنیادی طور پہ جس طرح ہماری آئیڈینٹی، انسانوں کی آئیڈینٹی معاشروں میں مختلف قوموں کی یا گروہوں کی آئیڈینٹی وہ کسی دوسرے طبقے کے مقابلے میں ہوتی ہے، بس ہم اپنے آپ کو جب پاکستانی کہتے ہیں تو اس پورا اس کا ایک تناظر ہے کہ ہندوستان کیسے تقسیم ہوا، اور یہاں پہ ایک مشترکہ طور پہ ہندوستان میں لوگ رہ رہے تھے، ہم نے کہا نہیں ہم علیحدہ قوم ہے اور ہم پاکستانی بن گئے۔ اب ہم جب پاکستانی کہتے ہیں تو اس پاکستانی شناخت کے اندر اس کے اندر ایک طرح سے ہندوستانی شناخت کا عدم موجود ہوتا ہے۔ تو جس طرح معاشروں میں شناختیں بنتی ہیں اسی طرح مضامین کی بھی شناختیں بنیں۔ تو یہ جو جدید مضمون ہے جس کا وقتی طور پہ ابھی ہم اس کو قابل بیان ہی کہہ لیتے ہیں، لیکن اور بھی کچھ نام ہیں جن کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے، تو یہ جو مضمون ہے یہ اس کا جو ڈسپلنری ادر ہے، یعنی دوسرا مضمون جس کے مقابلے میں اس نے اپنی شناخت اختیار کی، وہ تھیالوجی ہے، انگلش میں اس کو تھیالوجی کہتے ہیں، ہم اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ الہیات کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں تک انسانی تہذیب کا مطالعہ پہنچا ہے، اور جہاں جہاں اینتھروپولوجی، ہسٹری، آرکیالوجی، کوئی بھی جتنے بھی تخصصات ہیں ان میں جہاں جہاں بھی کہیں پہ بھی انسانی تہذیب یا انسانی ثقافت کا کوئی سراغ پایا ہے، تو جہاں جہاں انسان پایا گیا ہے اور اس کی تہذیب پائی گئی ہے وہاں وہاں مذہب پایا جاتا ہے، تو نظر آتا ہے کہ وہاں مذہب تھا۔ اور اسی لیے فینامینالوجی آف ریلیجن ایک اتجاہ ہے جس کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گے۔ ان کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہومو ریلیجیاسس، کہ انسان مذہبی جاندار ہے، جانور کہنا ذرا برا لفظ ہوتا ہے، مذہبی ایک دین ہے، تو جہاں پہ انسان ہوتا ہے تو اس کا مذہب بھی ہوتا ہے۔ تو مطالعہ مذہب ذات خود اتنا ہی پرانا ہے جتنا مذہب پرانا ہے، اور مذہب اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانی تہذیب پرانی ہے۔ جہاں پہ انسان ہے تو وہاں پہ مذاہب پائے جاتے رہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پہ مذاہب پائے جاتے تھے تو ان کا مطالعہ بھی کرتے تھے، لیکن یہ جو مطالعہ کیا جاتا تھا یہ اس سے مختلف ہے جو اب قابل بیان کے مضمون میں کیا جاتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں، یعنی تقسیم کے لیے اسے کہتے ہیں وہ الہیاتی مطالعہ ہوتا ہے۔ الہیاتی مطالعہ کیا ہوتا تھا، اور ابھی جو جدید قابل بیان کا مضمون ہے اس میں کیسے ہوتا ہے، تو اس کے کچھ بنیادی فروق یا اس کا کیا فرق ہے۔ نمبر ایک، جو پرانے زمانے میں لوگ مذہب کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے تو عام طور پہ وہ ایک مذہب کا، بنیادی طور پہ کسی ایک مذہب کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے سارے مذاہب نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی دوسرے مذہب کا کوئی حوالہ آتا تھا تو عام طور پہ اس کے رد کرنے کے لیے یا اس لیے کہ ہمارا مذہب اس سے کیا کیسے بہتر ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے، باقاعدہ مطالعے کے انداز میں بالعموم نہیں آیا کرتے، کچھ ایکسیپشن ہو سکتی ہیں، ان کو فی الحال چھوڑ دیں، بالعموم یہ ایک مذہب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ الہیاتی مطالعہ عام طور پہ کرنے والے اپنے مذہب کا مطالعہ کر رہے تھے، یہ ایک مذہب جس کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے یہ ان کا اپنا مذہب ہوتا تھا، کوئی دوسرے کا مذہب نہیں ہوتا۔ دوسرے کا حوالہ جیسے کبھی عرض کیا وہ ایک ادب کے طور پہ آتا تھا، مذمت کے لیے یا اس کی
اس کے بطلان کو بیان کرنے کے لیے اس کا ذکر آتا ہے. اچھا، تو پہلا فرق یہ ہے کہ جو جدید مطالعہ مذہب ہے، اس میں جب مذہب کا مطالعہ کہا جاتا ہے تو عام طور پہ ایک مذہب پیش نظر نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کا جو مذہب ہے اپنی پلورلٹی میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کا مطالعہ کیا جائے. اور چونکہ کوئی ایک انسان جو ہے وہ سارے مذاہب کا تو پیروکار نہیں ہوگا، تو اس کا معنی ہے کہ مطالعہ کرنے والا بندہ لازمی نہیں ہے کہ وہ مذہبی پیروکار بھی ہوگا. ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کا پیروکار ہو، دوسروں کو ویسے ہی مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہب کا پیروکار نہ ہو. تو یہ پہلا فرق ہوگا. دوسرا فرق یہ ہے کہ عام طور پہ جو مذہب کے مسلمات ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، تو پرانے جو الہیاتی مطالعہ میں مطالعہ کرنے والے ان کو مسلمات کے طور پہ لے کے آگے چلتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر مسلمان متکلمین ہیں، آپ مثال لے لیں امام راضی ہیں، تو مذہب کا مطالعہ کر رہے ہیں، مذہب ان کا ایک ہی ہے، وہ مذہب اسلام ہے، اور اس کے دفاع کے لیے مطالعہ کیا جا رہا ہے. اگر کسی اور کا حوالہ آ رہا ہے تو اسے رد کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا اس کا بطلان بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور جو اسلام کے مسلمات ہیں وہ مسلمہ ہیں. مثال کے طور پہ اگر وہ توحید پہ جو ہے بات کرنا شروع کریں گے تو فار گرانٹیڈ اس بات کو لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. ہاں، اگر کبھی اس بات کی بھی سوال اٹھایا جائے گا تو صرف اس بات کا رد کرنے کے لیے کہ اگر کوئی اللہ پاک کے وجود کا انکار کرے تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو اسلام کے مسلمات ہیں وہ مسلمہ ہیں. لیکن یہ جو جدید معروضی انداز ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کسی بھی مذہب کے مسلمات کو لے کے نہیں چل رہے. تو بھائی مسلمات کو لے کے نہیں چل رہے تو کیا آپ مذہبی مسلمات کا انکار کر کے چل رہے ہیں؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نہ اقرار کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں، نہ ہم انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں. تو پھر عملی طور پہ اس کی کیا صورت بنے گی کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے مسلمات کو مان بھی نہیں رہے اور انکار بھی نہیں کر رہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے جی کہ ہم جو ٹرانسینڈنٹ ہے، نیچرل ریالٹی ہے، کیا وہ واقعتاً ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں؟ اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو کس مذہب کے جو کی تعلیمات ہیں وہ صحیح معنی میں اس کو ریفر کر رہی ہے؟ تو اس سوال کو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں. ہم ٹرانسینڈنٹل ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی، جو سپر نیچرل ریالٹی جو مذہب کا یہ جو پہلو ہے، اس کو ہم بائی پاس کرتے ہیں، اس کو ہم ڈیل نہیں کرتے. نہ ہم اس کو پازیٹیولی اس کو مان رہے ہیں نہ اس کا نیگیٹیولی انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کو مذہب کو ایک انسانی مظہر کے طور پہ جو اس کے ظاہری ایسپیکٹس ہیں، جس طرح لوگ عبادات کرتے ہیں، جس طرح لوگ اپنے میلے وغیرہ منعقد کرتے ہیں، فیسٹیولز منعقد کرتے ہیں، جس طرح کی وہ مذہبی قصص سناتے ہیں، ہم ان کا انالیسس کرتے ہیں، جس طرح کی مذہبی معاشرت قائم کرتے ہیں یا نفسیات کے اس کے مذہب کے اثرات جو ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ہم امر واقعہ کے طور پہ جن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے پیچھے جو ریفرنٹ ہے، جس چیز کا یہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں مذہبی لوگ، ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں، اس پہ کچھ نہیں کہتے. اچھا، ایک اور فرق یہ ہے کہ عام طور پہ جو الہیاتی مطالعہ ہوتا ہے مذہب کا، یہ متکلم کے سیغے سے ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو ایسے اپنے متکلم کے سیغے کے اپنا کے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کمپیریٹیو ریلیجن والے یہ جو جدید جو انداز ہے تو اس کو تھرڈ پرسن میں یہ بات کر رہے ہیں. فار انسٹنس اگر انہیں مسلمانوں کو ریفر کرنا ہے تو کہیں گے کہ مسلم وہ اللہ پاک کو رب مانتے ہیں، مسلم حضرت محمد کو آخری نبی مانتے ہیں. وہ بات کوشش کریں گے کہ ایکوریٹ بیان کریں، لیکن وہ تھرڈ پرسن کے سیغے میں بیان ہو رہی ہے کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ 5 دفعہ مسجد میں جاتے ہیں، تو دے کے سیغے میں بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کسی اور مذہب کے بارے میں بات ہوگی تو وہ بھی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہوگی. فرسٹ پرسن میں کسی کو اس فورم پہ اجازت نہیں ہوگی کہ فرسٹ پرسن کے انداز میں وہ آ کے بیان کرے کہ ہم یہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم جو کہے گا تو ہم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان آگے درمیان میں نہیں ہوں گے. اچھا، اس سے بعد اگلا جو ہے کہ جو عام طور پہ الہیاتی مطالعہ ہوتا تھا تو عام طور پہ کسی عملی مقصد کے لیے ہوتا تھا. حضرت امام بخاری، حضرت امام رازی، حضرت امام غزالی، حضرت امام ابو حنیفہ اگر یہ اسلام کا مطالعہ کر رہے تھے تو ان کا مقصد صرف کوئی انٹلیکچوئل پلیئر یا کسی چیز کی ڈسکوری نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسی طرح دوسرے مذاہب کی بھی مثال لے سکتے ہیں. رامنوج کیوں ہندو مت کا مطالعہ کر رہے ہیں، شنکراچاریہ کر رہے ہیں، تھامس ایکوینس اگر اسٹڈی کر رہے ہیں کرسچینٹی کی، تو ان سب کے انسان علماء جو کلاسیکل تھے ان کا مقصد عملی ہوتا تھا. بلکہ باقاعدہ مثلا اسلام یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اے اللہ تعالیٰ میں اس علم سے بنا چاہتا ہوں آپ کی جو علم نافع نہ ہو. علم نافع کون سا، غیر نافع کون سا ہوتا ہے جس کا کوئی عملی پہلو نہ ہو، بے فائدہ علم. تو لیکن یہاں پہ جو ہے یہ اس جدید کتاب دیان کے مضمون کے جو ماہرین مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم لٹریچر کی اسٹڈی کرتے ہیں، جیسے ہم ہسٹری کی اسٹڈی کرتے ہیں، یا ہم کمپیریٹیو کانسٹیٹیوشنس کی اسٹڈی کرتے ہیں، یا کاسمالوجی والے جو ہے وہ کائنات کی کہکشاؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں بھائی آپ یہ مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ پریکٹیکلی کیا کرنے لگے؟
تو کہیں نہیں یہ تو ہمارا ایک علمی ایک تخصص ہے، ہم اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارا کوئی یہ نہیں کہ ہم پریکٹیکلی کچھ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کسی بھی کمپیریٹیو ریلیجن جو جدید جس کو ریلیجس اسٹڈیز یا اسٹڈی آف ریلیجن کہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ سے جا کے پوچھیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی، اب پریکٹیکلی پھر آپ کیا کرنے لگے؟ تو وہ کہہ گا جی یعنی یہ پاسبل ہے، میں تو کسی مذہب کا فالوور نہیں یا میں ایک پرٹیکولر مذہب کا فالوور ہوں، لیکن یہ بات میں اس فورم پہ جا کے کہتا ہوں، اس فورم پہ تو میں پریکٹیکلی میرا کوئی سبجیکٹ نہیں. تو یہ کچھ ایسے خصائص ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کلام شاہد پھر اصطلاح کا اس سے فرق نہیں پڑتا، چاہے اسے کمپیریٹیو ریلیجن کیا لیں، دا اسٹڈی آف ریلیجن کیا لیں، ریلیجس اسٹڈیز کیا لیں، ہسٹری آف ریلیجن بعض یونیورسٹیوں میں کہا جاتا ہے، اور کچھ اور نام بھی مروج ہیں، ریلیجنز وسنشافٹ، دا سائنس آف ریلیجن بعض جگہ کہا جاتا ہے، نام جو بھی ہو، لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ مذہب کا مذہبی مطالعہ نہیں ہوتا، بلکہ مذہب کا ایک ایسا آبجیکٹو مطالعہ ہوتا ہے جو ریلیجنس کو پلورلٹی میں لے رہا ہوتا ہے، کسی ایک مذہب کو نہ انڈورس کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ ہی کسی کا انکار کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ تحصیل مجموعی مذہب کے فینامینل کا، اور نہ کسی ایک متعین مذہب کا اقرار کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ انکار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ایک ڈائیلاجیکل اسپیس ہوتی ہے کہ آپ اگر سمجھنے کے لیے ہم سمجھنے کے لیے کیونکہ ہم اپنے یہاں ایک مضمون یہ پڑھا رہے ہیں اپروچز ٹو دا اسٹڈی آف ریلیجن، اس میں کسی اسٹوڈنٹ نے باقاعدہ یہ سوال کیا، یہ غالباً کل پرسوں یہ سوال ہوا، تو اس کو بھی دہرا دیا جائے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں مختلف مسالک ہیں کہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اور اہل حدیث ہیں، اور شیعہ ہیں، یا اس طرح کچھ مسالک ہیں، لیکن جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں اسلامی اسٹڈیز کے، تو اسلامی اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کرتا کہ میں فلاں مسئلے کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ کر رہا ہو تو اس کو عام طور پہ سمجھا جائے گا کہ پروفیشنلی یہ بندہ جو ہے یہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ جامعات کا نظام کیسے چل رہا ہے. تو اگر آپ گلوبل سسٹم پہ یہ سمجھ رہے ہیں اسٹڈی آف ریلیجنس کو، تو بہو یہی سمجھ لیں کہ ذاتی طور پہ بندہ جس بھی مذہبی روایت سے تعلق رکھتا ہے، اندر سے کتنا دیندار ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. اگر وہ اس فورم پہ اپنی آ کے مذہبی شناخت کو آگے سامنے فور فرنٹ پہ لے آئے تو سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ پروفیشنلی جو ہے اس کو سمجھ نہیں ہے اور یہاں اس کے لیے فٹ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی بندہ، بس یہ گفٹ یونیورسٹی ہے، اس میں اگر کوئی بندہ کہے جی کہ جو میرا مسلک ہے، فرض سے کوئی 3-4 مسلک میں یہ حق ہے اور میں نے حق بیان کر کے چھوڑنا ہے اور احقاقی حق کرنے لگا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن احقاقی حق آپ اپنی مسئلے میں جا کر یہ اس کا یہ فورم نہیں ہے. یعنی ایگزیکٹلی تو ایگزیکٹلی اگر کوئی آپ سمجھ لیں کہ شکاگو ہے یا آپ اس کی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، کیپ ٹاؤن ہے ساؤتھ افریقہ میں، جاپان میں ٹوکیو میں چلے جائے، اگر وہاں پہ کوئی بندہ کہے جی یہ تو ہمارا مذہب ہے اور یہ حق ہے، اور تو کہیں گے ہم اس پہ آپ کو چیلنج نہیں کرتے، لیکن آپ فورم اس پہ جائیں جس پہ یہ بات کرنے والے، اس فورم پہ آپ اس کی چیز کو چھیڑیں گے، تمہارا سسٹم سارا ڈسرپٹ کر دے گا. تو بیسیکلی یہ چیز ہمیں جب ہم کمپیریٹیو ریلیجن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے. لیکن اگر آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جو سوال اس کا جواب میں نے دیا نا، یہ طالب علم کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ہماری یونیورسٹیوں میں مسالے کے والے سے ہمارے یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ اسلامیات والے وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. نیوٹرل ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان نے جو فیکلٹی ممبرز ہیں انہوں نے اپنے جو مسالے کے ان کو چھوڑ دیا، صرف یہ اس فورم پہ نہیں پیش کر. تو ابھی ہمارے سامنے بیسیکلی اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس چیز کے لیے تیار کر دیں. بس ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انٹرنیشنل گلوبل جو ڈسپلن آف ریلیجس اسٹڈیز ہے اس کا ایکسپوجر دینا چاہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ آپ میں سے کوئی بندے یہ جو گلوبل انٹرنیشنل جو ریلیجس اسٹڈیز ہے اس کے فورم پہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، جو جرنل ریسرچ جرنلز ہیں ان میں پبلیکیشن کرنا ہوتی ہیں، یا بطور استاد آپ ہو سکتے ہیں کسی سے وابستہ ہو جائے بطور طالب علم، تو بیسیکلی ہم اس چیز کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اگر آپ کے کسی کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ یہاں پہ لوکل سطح پہ ایم اسلامیات میں جو مضمون قابل دھیان پڑھایا جاتا ہے، تو پھر بے شک جو ہمارا روایتی الہیاتی انداز تھا تو بے شک کرنے آپ کو اتنی زیادہ ریگرس ٹریننگ کی اس طرح کی ضرورت نہیں، اور شاید اتنے ایکسپوجر کی ضرورت بھی نہیں، لیکن کیونکہ ہمارا تو ایک بہت اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ. لیکن یہاں پہ جو مختلف احباب بیٹھے ہیں تو وہ اپنے نقطہ نظر سے ظاہر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خود کس لیول تک وہ لے کے جانے، کیا ان کے سامنے گلوبل اسکوپ ہے یا اپنا پاکستانی لوکل اسکوپ ہے. تو اگر پاکستانی لوکل اسکوپ کی بات ہو تو اگر سارے لوگ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا سب پہ یہ ان کے لیے فرض کر لیں کہ سبھی کو اسی طرح اس انداز سے سوچنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. یہ ہم نہیں کہہ رہے. لیکن اگر کسی کی امبیشن یہ ہے اور کوئی ایزیوم کر رہا ہے کہ میں گلوبل سطح پہ جو اس ڈسپلن کی جو ڈسکورسز چل رہے ہیں، جو نیریٹو چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ ڈسپلن آگے چل رہا ہے میں اس میں کنٹریبیوٹ کرنے لگا ہوں، تو پھر یہ چیزیں پھر ہمیں یہ خصائص سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ گیم ہے اور کسی بھی گیم میں اترنے سے پہلے آپ کو رولز آف گیم جو ہے ان کو سمجھنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو جیسے ہاکی میں ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کارڈ دکھا دیں گے جی آپ ریڈ کارڈ ہے نا، یہ آپ نا پرانے زمانے میں ڈانس ہوتا جو کرتے تھے وہ کرتے تھے، ہاکی میں آپ نے سر نہیں مار سکتے، یہ صرف آپ نے گول کر سکتے.
تو یہاں پہ اگر آپ اس طرح کریں گے نا کہ انڈین ہے تو بندہ بھی سامنے ہے اور ڈنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہے، تو وہ پھر وہ نہیں چلے گا، وہ آپ کو فوراً بیڈ کر دیں گے آپ بھائی. تو اسی طرح اگر آپ کسی گلوبل فورم پہ جا کے کہیں گے نا کہ یہ آپ کو جہنمی ہو، یہ میں مثال دے رہا ہوں، یا ہم حق پہ اور آپ باطل پہ، تو وہ بالکل ریڈ کارڈ دکھایا جائے گا کہ آپ اس کانفرنس کے لائق نہیں. آپ چلیے آگے استعفیٰ آگے شاید آپ کو دھکا دے کے باہر نکالے، لیکن آئندہ توبہ کر لیجیے. اچھا، تو اب اس طرح کا جو مضمون ہے، ایک اور موضوع ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا ظہور کیسے ہوا جدید مغرب میں. اچھا، مغرب ہم کہتے ہیں تو مغرب میں ہمارے یہاں ایک ہم نے نا اس کو ایک اسٹیریوٹائپ بنا دیا اور اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف ڈیکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا اندازہ ہو جائے کہ جب ہم مغرب کہتے ہیں تو یہ کتنا جو ہے نا یہ ایک ویگ اور مبہم اصطلاح ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ساؤتھ افریقہ مغرب ہے یا مشرق ہے؟ آسٹریلیا مغرب ہے یا مشرق ہے؟ جب نیو ایئر نائٹ ایک چیز ہے اچھی ہے نہیں اتنا مسئلہ شہری طور پہ، لیکن کہتے ہیں کہ شروعات اس کی ہوگی، تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ سڈنی سے شروع ہوتی ہے. اور سڈنی یعنی اس کا معنی ہے کہ سڈنی سے جو ہے وہ اقصی مشرق ہے، جہاں سے مشرق شروع ہو رہا ہے. تو اب سڈنی آسٹریلیا ہے تو آسٹریلیا کیا اس کو ہم مشرق مانیں گے یا مغرب مانیں گے؟ چلو اس کو چھوڑ دیں. جاپان مشرق ہے یا مغرب ہے؟ رشیا مغرب ہے، ایک طرف وہ جاپان کا ہمسایہ ہے، دوسری طرف وہ ناروے کا ہمسایہ ہے جہاں پہ یورپ ختم ہو رہا ہے. تو رشیا آپ اس کو کہاں پہ اس کو ڈالیں گے کہ مشرق ہے یا مغرب؟ تھوڑا سا اگر آپ اسے غور کرنا شروع کریں تو لگتا ہے کہ یہ جو ایک دم سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ مغرب مشرق جو ہے نا یہ فرانسی میں دیکھیں نا مغرب بین اور مشرق ہے، تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہوتی ہے کہ ایک کا مشرق جو ہے دوسرے کا مغرب ہوتا ہے، ایک کا مغرب دوسرے کا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں. تو جیسے واقعات یہ تھوڑا سا اگر آپ نے غور کریں تو مغرب ایک بہت مبہم ٹرم ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مغرب جو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم یوں کہیں ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ، یہ ریلیٹیولی زیادہ اسٹیبل ٹرم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مغربی یورپ اور نارتھ امریکہ جس میں کینیڈا اور یو ایس اے شامل، شاید ہم عام طور پہ مغرب کیا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اور اس سے بھی اگر آپ نیرو کہنا چاہیں تو موسٹ پریسائزلی ویسٹرن یورپ کافی ہوتا ہے، شاید یہ کہہ دیں، کیونکہ نارتھ امریکہ آسٹریلیا اور باقی جگہوں پہ جتنی جگہوں پہ یہ تہذیبی اثرات پہنچے وہ یورپ سے ہی پہنچے، ایکسپینشن آف یورپ کے. تو بنیادی طور پہ یہ جو ڈسپلن ہے یہ مغربی یورپ میں سامنے آتا ہے، مغربی یورپ میں سامنے آتا ہے. اور کب سامنے آتا ہے اس کو دیکھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک انداز سے یہ ہے کہ آپ جسے ہمارے یہاں مختلف مضامین میں کہا جاتا ہے کہ اس مضمون کا بابا آدم یا اس کا فادر آف دیٹ ڈسپلن یہ یا وہ پرسن. تو اس میں آپ اس کو بھی کسی تیسری میں لکھنے کا موقع ملا، کسی اور سے بھی شاید انسپائر ہو کے لکھ کہ یہ جو جن کو ہم آبا کہتے ہیں نا کہ اس مضمون کا فلاں جو ہے نا وہ بابا آدم، تو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلور کریں نا جیسے مغرب کو بھی ہم نے کیا تو پتہ چلتا ہے وہ جس کو ہم باپ سے ملے تھے تو خود بیٹا ہے کسی کا، اس کا آگے باپ ہے، اس کے آگے اباؤ اجداد ہے، تو بات اگر چاہیں پیچھے چلتی چلی جاتی ہے. تو دو انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بالکل متعین کر لیں، ایسے ہی مثال ہے جیسے ہم لے لیں کہ کوئی ہم سے پوچھے اصول فقہ کی ابتدا کب ہوئی، کس سال ہوئی، تو ہم کوئی ایک متعین کوئی سال یا متعین صدی تو نہیں دے سکیں گے. یا کوئی بندہ ہم سے پوچھے جی کہ علم الکلام کی ابتدا کب ہوئی، ذرا تاریخ پیدائش ہے، تو علم الکلام کی تو کوئی تاریخ پیدائش نہیں ہو سکتی. تو لیکن یہ ہے کہ اگر اس نیرو سینس میں اگر سرا لیا جائے کہ یہ مضمون مختلف جامعات میں بطور شعبہ کا جو ہے شروع ہوتا ہے تو اس کی تو تاریخ دی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس کے پیچھے محرک کے طور پہ کام کر رہی تھی، اگر اس کو لیا جائے تو پھر آپ کو کافی پیچھے جانا پڑے گا. جیسے 14ویں-15ویں صدی میں تحریک نشأت ثانیہ جو اٹلی میں شروع ہوتی ہے، اور اسی طرح ریفارم موومنٹ جس کے نتیجے میں پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی سامنے آتی ہے، وہ بھی اس کو وہاں تک بھی جانا پڑے گا. اور پھر انلائٹنمنٹ موومنٹ اور رومانٹسزم کی موومنٹس، یہ ساری موومنٹس جو فکری جو مختلف موومنٹس کی تہذیبی تحریکیں تھیں یورپ کی، ان سب کا اس میں کردار ہے. ہم ظاہر اس موقع پہ تفصیل میں لمبا نہیں جا سکتے کہ کیا، لیکن یہ کہ ایک خاص طرح سے سوچنے کے ایک انداز ایسا پیدا ہوا کہ مغربی لوگ جو ہیں وہ مذہب سے کسی حد تک ایک ڈسٹینس بھی اختیار کر رہے ہیں. لیکن یہ ایسا ڈسٹینس نہیں، ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کے لوگوں نے مذہب کو چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں تھا، انہوں نے کہنے کہ اس کے ساتھ تعامل کا طریقہ بدل گیا، یعنی ایک ڈسٹینس بھی اپنا لیا لیکن اس کے باوجود مذہب جو ہے اس کو مکمل طور پہ اپنی زندگی سے یا اپنی تہذیب سے نکال باہر بھی نہیں کیا. اس کی مثال سمجھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ دے سکتے ہیں جیسے چاند ہے، تو چاند زمین کے اوپر پڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چاند زمین سے متعلق چیز ہے، وہ زمین سے علیحدہ بھی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ مسلسل زمین کے گرد وہ گھوم رہا ہے، زمین سے فاصلے پہ ہے لیکن ہر وقت سامنے ہے. تو چونکہ وہ فاصلے سے بھی ہے اور سامنے بھی ہے تو اس لیے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. جب زمین پہ رات ہوتی ہے تو روشنی بھی اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور زمین سے وابستہ چیز ہے. تو مذہب کا جو مطالعہ وہاں پہ شروع ہوا وہ اس وقت شروع ہو سکا
کہ جب مذہب اتنا قریب نہیں رہا مذہبی جو تہذیبی شعور ہے اس کے کہ وہ اس کو ایسے تھوڑا سا فاصلے سے دیکھ ہی نہ سکے، کیونکہ جب تصویر آپ آنکھوں پہ ایک چیز بالکل قریب آ جاتی ہے تو وہ پھر آپ اس کو بالکل نہیں دیکھ سکتے. تو مذہب انسانی جو شعور ہے اس کا اتنے قریبی چیز ہوتی ہے، اس کے قلب اور اس کے شعور کی اتنی قریب کی چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کو اس معروضی طور پہ باہر سے دیکھ نہیں سکے. یہ جو فاصلے سے دیکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی، لیکن یورپ کے جو لوگ ہیں ان کو مختلف ذرائع سے اس کی بھی تفصیل ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ مذہب انسانی تاریخ میں دنیا بھر میں اور تہذیب میں بہت امپارٹنس کا احساس ہونا اور تھوڑا سا فاصلہ بھی اختیار کر سکنا. تو اس کا معنی ہے کہ آپ دور سے معروضی طور پہ پھر اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. تو داخلی محرکات سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تحریک نشأت ثانیہ، ریفارم موومنٹ، رومانٹسزم موومنٹ، انلائٹنمنٹ موومنٹ، اس میں کافی ساری پھر آگے تھیوریز ہیں. کوئی کس چیز کو زیادہ امپارٹنٹ سمجھتا ہے، کوئی کس چیز کو زیادہ امپارٹنٹ سمجھتا ہے. ایک مضمون سا بھی لکھا تھا کہ لکھنے کا موقع ملا تھا کہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کیا ہیں، کہ کیسے یہ ظہور کسی کا. ایک مثلا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ کرسچن تھیولوجی ہی کی ایک ایکسٹینشن کی شکل ہے. ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ انلائٹنمنٹ کے نتیجے کے طور پہ سامنے آتا ہے جس میں انسانی عقل پہ انحصار بہت زیادہ کیا جاتا ہے. ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ رومانٹسزم کے نتیجے کے طور پہ سامنے آیا ہے جس میں قدیم تہذیبیں اور مشرقی معاشروں کی طرف ایک فیسینیشن پائی جاتی ہے، اس کے نتیجے کے طور پہ سامنے مختلف تعبیریں ہیں. ان چیزوں میں آپ تفصیل میں نہیں چلے جائیں. دوسری چیز جو خارجی محرک ہے، خارجی محرک یہ ہے کہ ایکسپینشن آف یورپ ہوئی. یورپ تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن وہ ان نے جو ہے نا وہ پورے براعظم آسٹریلیا کو، پورے براعظم امریکہ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ اور تقریباً پورے براعظم افریقہ سوائے لائبیریا اور ایتھوپیا کو چھوڑ کے پورے براعظم افریقہ پہ اور موسٹ آف ایشیا ان سب پہ قبضہ کر لیا. ان سب پہ یورپ پھیل گیا. اب جب یورپ پھیل گیا تو ان مختلف مذاہب کے اندر جو تہذیبیں پائی جاتی تھیں، ان کی تاریخ تھی اپنی، اور مختلف تہذیبوں میں جو تاریخ تھی ان کی اپنی ثقافتیں تھیں، اپنے مذاہب تھے، ان سب کی معلومات مغرب میں اکٹھی ہو رہی تھی. اب ان کو پھر کیا بالکل دھتکار دیا جائے یا دم کر دیا جائے، انکار کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، قتل کر دیا، کیا کیا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ان کو لگا کہ مذہب تو بہت امپورٹنٹ ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ پایا جاتا ہے تو اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر جو ہے یہ کہہ لیں کہ اس کو ہم خارجی محرک کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف تہذیبوں سے یورپی لوگوں کا جو ہے تعامل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ان کے سامنے ریلیجس پلورلٹی سامنے آ رہی ہے اور ریلیجس امپورٹنس سامنے آ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے خارجی محرک ہے اس چیز کا. ناموں کا کچھ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ اس کے شروع میں عام طور پہ مثال کے طور پر 1905 میں ایک ہنری جارڈن بندہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کمپیریٹو ریلیجن، اٹس جینیسس اینڈ گروتھ. اچھا ایرک جو شارپ ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی کمپیریٹو ریلیجن اے شارٹ ہسٹری. اس طرح اور بھی کچھ کئی ایسے نام بھی اس وقت پچھلے پہ بڑے بڑے بارے نام مینشن کر کے تو آپ لوگوں کو ڈرانا مقصود نہیں، لیکن اور بھی کئی لوگ ہیں جو شروع میں یہ نام استعمال کر رہے تھے. ہمارے جامعہ میں جو ڈپارٹمنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن شروع ہوتا ہے تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے، اس وقت تک یہ نام کمپیریٹو ریلیجن دنیا میں کسی حد تک متداول تھا اور اسی لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بھی نام کمپیریٹو ریلیجن. لیکن گریجولی کمپیریٹو ریلیجن نام جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو گیا. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ مناظرانہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مذاہب کا آپس میں تداول ہو رہا ہے، تو شاید یہ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ یہاں پہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا یہ تو الہیاتی ہے ہی نہیں ہے سارا، تو اس معنی کا کمپیریزن نہیں ہے. تو اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے اور کچھ اور بھی ایک اور مسئلہ ہے، اس میں ہم پڑھ نہیں سکتے کہ کمپیریٹیو بطور میتھڈ یہ کتنا ریوارڈنگ ہوتا ہے اور کتنا ریویلنگ ہوتا ہے. کچھ اور میتھڈز ہیں جیسے ڈیڈکشن ہے، انڈکشن ہے، استقراء ہے یا استخراج ہے یا اس طرح کے جو انٹلیکچوئل پروسیسز ہوتے ہیں، اسی طرح کمپیریزن بھی ایک پروسیس ہے. تو اس پہ میتھڈالوجیکلی بڑی اسٹرانگ کرٹیسزم آئی کہ کمپیریٹو ریلیجن یہ تو ایک ایسے ہی ایک چھو منتر ٹائپ چیز ہوتی ہے. کمپیریزن آپ شروع اس مسلمہ سے کرتے ہیں، اس اسمپشن سے کرتے ہیں کہ یہ دو چیزیں سملر ہیں، دو یا دو سے زیادہ چیزیں سملر ہیں اور مکمل طور پہ آئیڈینٹیکل بھی نہیں ہے. اگر مکمل طور پہ آئیڈینٹیکل ہوں گی تو پھر بھی کمپیریزن نہیں ہے، اگر بالکل ڈسیملر ہے تو پھر بھی کمپیریزن نہیں ہے. بس ان کو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درخت کا سمندر سے کمپیریزن کر رہا ہوں، نہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو کوئی بات نہیں. تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 ٹویوٹا گاڑیاں فیکٹری سے نکلی اور دونوں کا کمپیریزن کرنے لگوں، تو یہ کیا بات ہے، دونوں ایک ہی مشین سے نکلی ہے تو اس کا کیا کمپیریزن کرنا ہے. یعنی جو چیزیں مکمل طور پہ آئیڈینٹیکل ہوں تو ان کا بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اور کوئی سملیرٹی آپ ازیوم کرتے ہیں کہ سملر ہے تو پھر ہوتا ہے. تو عام طور پہ کمپیریٹو کے بطور میتھڈ یہ تنقید سامنے آئی کہ کمپیریزن کرنے والے کرتے کیا ہے کہ وہ اسی مسلمہ سے شروع کرتے ہیں کہ ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے، چونکہ پہلے سے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے تو سملیرٹیز زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں اور ڈسملیرٹیز کو بور کر دیا جاتا ہے. تو نتیجے کے طور پہ نہ صرف یہ کہ کوئی خاص چیز ڈسکور نہیں ہوتی، کمپیریزن ایک ڈسکوری کا باعث نہیں بنتا،
بلکہ الٹا جو ہے بعض کا ڈسٹارشن کا باعث بن جاتا ہے. اور اگر ڈسکوری ہوگی تو ڈسکوری تو پہلے سے موجود تھی کہ یہ سملیرٹی موجود ہوتی ہے. تو بندہ پوچھے جی اچھا جی آپ نے دو چیزوں کا کمپیریزن کیا ہے تو کیا نکلا ہے؟ تو کیا جی ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے. وہ تو شروع اس بات سے کیا تھا کہ سملیرٹی پائی جاتی ہے، تو نکلا کیا؟ اس لیے کسی نے ایک مضمون لکھا ہے جوناتھن زیڈ سمتھ. بات چند ایک نام جو ہے زیادہ کوشش کریں گے کہ نیم ڈراپنگ نہ ہونا، کہ کیونکہ ہمیں مباری کرنا اس کو مقصود. جوناتھن زیڈ سمتھ ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ تھیورسٹ ہے جو ابھی زندہ ہے آج کل. تو اس نے ایک مضمون لکھا اس پہ، ان کمپیریزن میجک ڈیولس. یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ ایسی ہوتا ہے، اس میں جیسے وہ جادوگر نہیں وہ ہیڈ سے کبوتر نکالتا ہے، تو کمپیریزن کرنے والا بھی وہ کبوتر ہی نکالتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو ظاہر اس کا بھی آگے سے جواب دیا گیا، ایک کتاب پوری لکھی گئی میجک اسٹل ڈویلس. ہاں نہیں میں جادو بھی چالو ہے. تو وہ ایک اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مناظرہ ہو رہا ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ کمپیریزن کے طور میتھڈ بہت سخت کریٹیسزم آیا، تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا ہم نے کمپیریٹیو ڈراپ کیا. ویسے ہم بھی ڈراپ کر رہے ہیں، ہمارے 2-3 بورڈ جو ہے اس پہ سے گزر گیا، اور اکیڈمک کونسل میں ہماری پروپوزل چلی کہ ہم اس کو نام سے چینج کر دیں گے کیونکہ دنیا میں چینج ہو گئے، تو ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا جو شروع میں اس سے بھی پہلا جو ہے ایک نام تھا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ تھا ریلیجیونسویسنشافٹ. یہ جرمن اصطلاح ہے. ویسنشافٹ جرمن میں علم کو کہتے ہیں، اور علم جو ہے یہ تقریباً جو عربی کا لفظ جو علم ہے اس کا ترجمہ ہے ویسنشافٹ. تو عام طور پہ مثال کے طور پہ جرمن میں ایک مضمون ہوتا ہے اس کے کہتے ہیں میوزک ویسنشافٹ، سائنس آف میوزک. تو اگر آپ ایگزیکٹ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں نا تو یہ بات جو ہے نا میوزک کا ہیز لگے گی. بھائی میوزک کی کیا سائنس ہوتی ہے؟ میوزک تو سائنس نہیں ہوتا، میوزک ایک آرٹ ہوتا ہے. یا لٹریچر ویسنشافٹ، لٹریچر سائنس آف لٹریچر. تو لٹریچر بھی ہم انگریزی اصطلاح میں اگر سائنس اسے کہیں، کیونکہ انگریزی لفظ سائنس جو ہے بنیادی طور پہ یہ بڑا ایک نیچرل سائنس کی طرف آپ کا ذہن فوری طور پہ لیبارٹری میں جاتا ہے. لیکن جو جرمن لفظ ویسنشافٹ ہے وہ انگریزی کا عربی کا جو لفظ ہے نا علم، آپ کہہ سکتے ہیں علم موسیقی، ہم بھی کہتے ہیں علم موسیقی، علم الادب کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو علم کے معنی میں نا ویسنشافٹ کہتے ہیں، لیکن جرمن اس کا اگر انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اکثر سائنس کا دیا جاتا ہے. تو اسی طرح ہوا بیسیکلی میکس مولا جو فادر آف دس ڈسپلن، فادر ویسے وہ خود سال ہوتے ہی بات پہلے گزر چکی، لیکن عمومی طور پہ مارکس مولر کو اس کا فادر کہا جاتا ہے. تو اس نے بنیادی طور پہ چونکہ وہ نسل جرمن تھا لیکن نیچرلائز ہو گیا تھا، یعنی نیشنلٹی لے لی تھی اس نے برٹن کی. تو اس نے چونکہ بنیادی کام کیا تھا اور اس نے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ 50 جلدوں پہ مشتمل تمام مشرق کے دیان کی کتابوں کے ترجمے کا بیڑا اٹھایا، کچھ منہجی کام کیا اور کافی سارا ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے. تو اس نے بنیادی طور پہ چونکہ خود جرمن تھا اس لیے اس نے یہ لفظ وہاں سے استعمال کیا کہ ریلیجنز ویسنشافٹ، دا سائنس آف ریلیجن. تو اس کو سائنس آف ریلیجن بھی انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب کی سائنس جو ہے نا یہ بڑا عجیب سا لفظ لگتا ہے. چنانچہ یہ ہوا کہ پیرس میں سوربون یونیورسٹی میں جب پرپوزل موو کی گئی پہلی دفعہ، یہ 1880-90 اس طرح کی بات ہوئی کہ یہاں پہ بھی شروع کرتے، کچھ جرمن یونیورسٹی میں شروع ہو گیا، فلاں یونیورسٹی ہم بھی شروع کرتے. تو وہ عام طور پہ ظاہر ہے کہ جو چارٹر ہوتا ہے تو وہ جو سٹی کاؤنسل ہوتی ہے یا اسمبلی ہے وہ پاس کرتی. تو اسمبلی میں پیش کیا گیا نا، تو کسی جو سینیٹر جو ان کا تھا کسی سینٹ اس کو پیش کیا، تو اس نے کہا یہ کیا مذاق ہے، سائنس بھی اس کی بھی مذہب کی بھی کوئی سائنس ہوتی ہے. جو مذہب کو ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے سب کچھ نیچرل ہوتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے سب کچھ بیوقوفانہ لگتا ہے، اس کی کیا سائنس ہوگی. ایگزیکٹلی اس نے یہ تبصرہ کیا. تو یہ سائنس آف ریلیجن بھی اس طرح یعنی باہر کے لوگوں کو پرابلمیٹک لگتا تھا کہ یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں. تو ریلیجنز ویسنشافٹ ابھی بھی کچھ کتابوں میں نظر آ جائے گا، لیکن عام طور پہ ڈراپ کر دیا گیا، کمپیریٹیو ریلیجن ڈراپ کر دیا گیا. 1901 سے لے کے 1950 کی دہائیوں تک دو نام بڑے متداول تھے، ایک تھا ہسٹری آف ریلیجنس اور ایک تھا فینامینالوجی آف ریلیجن. لیکن یہ دونوں بنیادی طور پہ میتھڈالوجیکل منہجی کیمپ تھے. یہ دو منہجی کیمپ تھے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے مذہب کا مطالعہ تاریخی انداز میں کرنا چاہیے، کچھ کہہ رہے تھے فینامینالوجیکل انداز میں کرنا چاہیے. فینامینل کیا ہے، یہ فینامینالوجیکل کیا ہے، اس پہ تھوڑی دیر میں بات کر لیں گے. میں جان بوجھ کے تھوڑا تیز بول رہا ہوں تاکہ تھوڑا زیادہ کور کر سکے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نا پھر ہم اسپیڈ کم کر لیں، تھوڑے پوائنٹس کور کر لیں جیسے آپ نے. تو تاریخ دیان بھی اس لیے کافی زیادہ نام جو ہے نا وہ اس کو پذیرائی ملی اس خاص طور پہ اس عرصے میں. اس کی جو آج کل انٹرنیشنل ایسوسیشن فار دا ہسٹری آف ریجنس، جو اس کی بین الاقوامی ایسوسیشن ہے اکیڈمکس جو ریلیٹڈ ہے اس ڈسپلن سے، ان کی ایک گلوبل ایسوسیشن ہے جو یونیسکو کا ذیلی ادارہ ہے اصل میں. تو وہ اپنے نام کے ساتھ ابھی تک ہسٹری آف ریلیجنس استعمال کرتے ہیں. اس کا نام ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن فار دا ہسٹری آف ریلیجنس. تو ہسٹری آف ریلیجنس کا معنی اس وقت جب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہسٹری آف ریلیجنس تو صرف ایک منہج مراد نہیں ہے بلکہ پورا مضمون مراد لے رہے ہیں اصل میں. تو ہسٹری آف ریلیجنس کی بعض جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ متداول آج کل جو بن گیا ہے وہ ہے ریلیجس اسٹڈیز. سمپلی اس کو اسٹڈی آف ریلیجن کیا لیتے ہیں یا ریلیجس اسٹڈیز کیا لیتے ہیں.
ابھی دیکھیں کہ پوزیشن ہوتی ہے نا، کلچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کتنا زیادہ انفلوئنشیل ہوتا ہے. ابھی جب اسلامی یونیورسٹی میں ہم نے اپنے نام کو تبدیل کرنے کے لیے پرپوزل موو کیا تو ہم نے کہا کہ جو لیٹسٹ ہے مذہبی مطالعات یعنی ریلیجیس اسٹڈیز یہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر پاکستانی کانٹیکس میں، اور ہمارا ڈپارٹمنٹ اصول الدین کا حصہ ہے، اگر ہم ریلیجیس اسٹڈیز رکھیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام تو آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے دینیات کا ترجمہ کیا. لوگ دینیات سمجھیں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم اس سائنس میں نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو کمپیریٹو ریلیجن والا جو وہ والا کہہ رہے ہیں. اس لیے مجبوراً پھر ہم نے لکھا دا ڈپارٹمنٹ آف اسٹڈی آف ریلیجنس. تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن یہ کہ ایک کنفیوژن سے بچتے ہوئے ایک دوسری کنفیوژن میں نہ جا گرے تو ہم نے اس کے لیے تھوڑا سا یہ نمبر آپ کو ریلیز کیا. لیکن باہر کی یونیورسٹی میں ریلیجس اسٹڈیز جب کہا جاتا ہے تو اٹس ویری کلیئر کہ تھیالوجی کے برعکس ہے. اس لیے دو سی کانفرنس ہوتی ہے، تھیالوجی اینڈ ریلیجس اسٹڈیز، تھیالوجی ورسز ریلیجس اسٹڈیز. تو ریلیجس اسٹڈیز جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کلیئر ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اچھا مختلف مراحل ہیں. ٹائم میں وجہ سے میرے مراحل کو چھوڑ دیتے ہیں یہ اگر آپ کہیں تو مراحل سوال اور جواب پر بھی رکھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں مراحل یا نہیں یہ دیکھتے. جی چلے ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے سوال میں اگر کسی نے مراحل کے بارے میں دلچسپی محسوس ہوئی تو اس پہ بات کر سکیں. ناموں کے حوالے سے چلیں تھوڑا سا، وہ بھی مرحلہ ہی ہے نا، نام جو ہے نا وہ ذہن میں آتے مگر نہ کچھ اس پہ بات جو ہے نا وہ ہو سکتی تھی، اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ کہ بنیادی طور پہ اس وقت جو ہے نا مختلف جہانات اور مناہج کیا متداول ہیں. ان میں سے کچھ مناہج جو ہے ان کو ایک گروپ بھی ہے. آپ نے دیکھا جو پہلا ہے نا نقطہ، اس کے نیچے 3 ذیلی نقطے کیے. یہ 3 اصل میں زیادہ ہو سکتے تھے لیکن فی الحال ہم نے 3 جو ان ذیلی 3 بڑے جو ہیں اس پہلے والے کے گروپ ظاہراتی منہج اور معاشرتی مناہج، یہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کیمپ آپ سمجھو. یہ ایسے وہی اسی کی امتداد ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا نا کہ 1900 سے لے کے 1950 تک ہسٹری آف ریلیجنس اور فینومینالوجی آف ریلیجن کا آپس میں 2 کیمپس چل رہے تھے. تو یہ کیمپ ابھی تک چل رہا ہے ظاہراتی منہج. یہ بیچارہ لیکن اکیلا رہ گیا اور بہت کمزور رہ گیا. ہم مثال کے طور پہ کسی یونیورسٹی نے اشتہار دیا جاب کے لیے تو انہوں نے کہا کہ پروفیسر یا لیکچرر چاہیے ہمیں ریلیجس اسٹڈیز کے لیے، تو اس کے ساتھ نا نیچے فٹ نوٹ لگائے ہوا فینومینالوجی آف ریلیجن نیڈ ناٹ اپلائی کہ فینومینالوجی آف ریلیجن سے ان سے پہلے ہی معذرت وہ بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یعنی نا اسی طرح ایک جرمن میں آرٹیکل لکھا گیا، اس کا ترجمہ جو ہے یہ بنتا ہے کہ نو خائی نشان سے فینومینالوجی جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ون مور چانس فار فینومینالوجی آف ریلیجن. یعنی سماج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ایک ڈائنگ چیز نہیں ہوتی مجھے جو بالکل ڈائی آؤٹ ہو رہی ہے، نہیں ایک چانس توڑ دینا فینومینالوجی کرنے کی. یہ کیا کہتے ہیں کیسے؟ تو یہ ایک کیمپ ہے اور دوسری سائڈ پہ یہ کیمپ. یہ کیا ہے کہ ظاہراتی جو منہج ہے یہ لفظی طور پہ فینومینل کا ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو آپ اس انداز سے اسٹڈی کریں کہ جیسے آپ نا اس طرح انالیسس کا تجزیہ نہ کریں جیسے آپ نا سائنس میں کرتے ہیں. سائنس میں چیزوں کو نا تجزیہ کیا جاتا ہے، ان کو جزیات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ڈائسیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈائسیکشن کلز. کسی بھی چیز کو اگر آپ نا مثلا مینڈے کو جو یہ ڈاکٹر نہیں کرتے تو وہ اس کی ڈائسیکشن کریں گے تو مینڈے بیچارے کا تو چمر نکل جائے گا نا، مر جائے گی. تو کہتے ہیں کہ آپ مذہب کا جب اس کو ڈائسیکشن کر دیتے ہیں نا، تجزیہ کرتے ہیں اس طرح اس کے جزیات الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ مذہب کو نہیں سمجھیں. مذہب کو کیسے سمجھیں؟ انٹیوٹیولی سمجھنے کی کوشش کریں، انٹیوٹیو وجدانی طور پہ، جیسے آپ اپنے دوست کو سمجھیں. بس آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ صاحب کو میں جانتا ہوں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو پوچھا جی کیا جانتے ہیں تو بتائیں کہ ان کا قد جو ہے 5 فٹ چینج ہے، ان کا جو چہرہ ان کا وزن اتنا ہے. آپ ایسے نہیں بتانا شروع کریں گے کہ آپ ان کو سائنٹیفک فیکٹس جو ہے نا وہ تجزیہ کر کے بتانا شروع کریں گے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں صاحب کو جانتا ہوں تو اس جاننے سے وہ مراد نہیں ہوتی جو ایک سائنسدان جو ہے نا اپنے سبجیکٹ میٹر کو جانتا ہوتا ہے کہ تجزیاتی انداز سے اس کے جو جزیات کے انداز سے اس کا تجزیہ کر کے پیش کر دیں گے. تو کہتے ہیں مذہب کو اس طرح سمجھے. یہ فینومینالوجسٹ جو ہے نہیں. اسی لیے ان کی یہاں ایک چیز معروف ہے. اصل میں جو مراحل والی بات ہے اس میں سے ایک چیز جو ہے ضروری تھی جو فینومینالوجی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تو مذہب کی ابتدا کی تلاش. یہ مختلف مراحل. اصل میں جب مذہب کے یہ مضمون شروع ہوا نا تو شروع میں بہت زیادہ اینٹی ریلیجس مضمون تھا، کیونکہ ان کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ مذہب کی ابتدا کیا ہے، کہاں سے ہوئی. تو جب مذہب کی ابتدا کی آپ بات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور الٹیمیٹ ریفرنٹ کو لگا کر کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ تن اصل میں آپ نا کہہ نہیں رہے لیکن اصل میں آپ مذہب کا انکار کر رہے ہیں. بس اگر کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے نا وہ کسی فلاں معاشرتی فیکٹر کی وجہ سے سامنے آ گیا یا فلاں جو ہے نا مائتھالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوگی یا جو بھی کہیں گے، یا تو آپ الٹیمیٹ ریفرنٹ کے ذریعے یہ کہیں گے کہ ایک قدر مطلق ہستی ہے جس نے یہ پیغام بھیجا تو مذہب شروع ہو گیا. جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو ہم انکار بھی نہیں کر رہے اقرار بھی نہیں کر رہے. تو پھر جو بھی کریں گے اگر آپ مذہب کی ابتدا کی بات کریں گے تو اس کا معنی ہے کہ اصل میں آپ بین السطور بلکہ کافی بین السطور بھی واضح ہی ہو جاتا ہے کافی حد تک کہ آپ مذہب کا انکار ہی کر رہے ہیں.
تو شروع میں کافی زیادہ یہ سب لوگ جو ہے نا ایڈورڈ بٹھائل، جیمس فریجر اور دورخائم، جتنے بھی بڑے سوشالوجسٹ تھے، اینتھروپولوجسٹ تھے، سائیکالوجسٹ تھے، سب وہ جو ہے نا ان کی تھیوریز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے بہت ہی اینٹی ریلیجیس تھے. تو وہ سارے ایک لحاظ سے مذہب کا انکار جب بنتا تھا. ایونچولی سارے ڈسپلنس نے، اینتھروپولوجی نے، سوشالوجی نے، سائیکالوجی نے، سب نے اس مرحلے سے آگے چلے. انہوں نے کہا کہ اوریجن آف ریلیجن یہ ڈیڈ اینڈ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کے آگے چلے. ان کو کافی علام ذکر نہیں کیا. تو ظاہراتی منہج جو ہے بنیادی طور پہ اس چیز کا جواب میں تھا کہ آپ یہ کس، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا جو ہے انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ تو مذہب کو کل کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف اس کی ریڈکشن کر رہے ہیں. ریڈکشن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ فینومینن ایکس ان ٹرمز آف فینومینن وائی. مثلا آپ کہتے ہیں گبراہ آسان مثال سمجھ لیں، مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے جی کہ یہ فرقہ وارانہ مسائل بڑے چھڑ گئے، یہ کیا ہے جی، یہ بتائیں مولانا صاحب نے. تو اگلا بندہ کہتا ہے وہ چھوڑو جی، یہ سب روٹی کا چکر ہے. یہ ریڈکشن ہے. ریڈکشن کا معنی یہ ہے کہ اگلے بندے نے یہ کہا ہے کہ جو مذہبی اختلافات ہیں وہ اصل میں ان کی نوعیت تھیالوجیکل یا مذہبی نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ آپ اس کو سمجھنا ہے تو آپ نا اقتصادی فیکٹر کے سمجھیں. تو اس کا معنی ہے کہ مذہبی فیکٹر کو، مذہبی ایک فینومینن کو ایک اقتصادی فیکٹر کے اوپر ریڈیوس کر دیا جائے. یا اس کی دوسری مثال لی جا سکتی کہ محمود غزنوی جو ہے نا بت شکن تھا اور مجاہد تھا، تو بندہ کہتے نہیں وہ تو لٹیرا تھا. اگین یہ ایک ریڈکشن ہوئی ہے، یعنی اس چیز کی ریڈکشن ہوئی ہے کہ اس کی جو ہیروئزم ہے یا اس کی نیت کی نا، تو یہ ایک اقتصادی ریڈکشن ہوگی. تو فینومینالوجی آف ریلیجن والے کہتے ہیں کہ آپ مذہبی فینومینن کو غیر مذہبی فینومینن پہ ریڈیوس کر کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں. یعنی مذہب کو کسی معاشرتی، ثقافتی یا اقتصادی یا سائیکالوجی، نفسیاتی کسی اس سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مذہب کو انٹیوٹیولی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا احترام کرتے ہوئے، مذہب کا احترام کرتے ہوئے. بے شک نہ مانیں، یعنی کہ متعین مذہب کو نہ نہیں مان رہے، لیکن اس کو ریڈیوس نہیں کسی اور چیز میں کریں. کیونکہ جب آپ ریڈیوس کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے آپ اس کو کل کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ نہیں کریں. تو فینومینالوجی آف ریلیجن ایک لحاظ سے یہ اٹس ویری کلوز ٹو تھیالوجی. یہ تھیالوجیکل اپروچ سے اس لحاظ سے قریب ہے کہ مذہبی فینومینن کو اس سے ہمدردی سے دیکھتی ہے، لیکن یہ مذہبی فینومینن کو ہمدردی سے دیکھتی ہے لیکن ان پلورلٹی دیکھتی ہے. مثال، اور اسی لیے چند ایک بڑے ایسے فینومینالوجسٹ تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتابیں لکھی ٹوورڈز گلوبل تھیالوجی، ٹوورڈز ورلڈ تھیالوجی، کہ گویا کہ ہم ایک تھیالوجی کی طرف بڑھنے لگے. تو اب نہ صرف یہ کہ اس پہ جو ہے نا جو شکنیں پڑتی ہیں جبینوں پہ، ایک تو سوشل سائنٹسٹ میں آ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ہماری یونیورسٹی میں بیٹھ کے آپ نے یہ کیا شروع کر دیا، نیا مذہب بنا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. وہ ان کو تو پریشانی ہوگی، لیکن مذہبی طبقے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا انٹینے جو ہے نا گھنٹیاں کھڑک جائیں گی، یہ کیا ہونے لگا جی، یہ کیا چکر چل. تو اس لیے فینومینالوجی آف ریلیجن بیچاری جو ہے نا دونوں طرف سے جو ہے نا وہ اس پہ آگے زیادہ آگے نہیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک بندے نے وہ تھی کرس جارل ہے، انہوں نے کتاب لکھی آئیڈیالوجی آف ریلیجس اسٹڈیز، کہ یہ جو ریلیجس اسٹڈیز والے کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہماری تو کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، لیکن ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس کتاب کا ایک ریویو چھپا، ریویو والوں نے بہت ہی انٹرسٹنگ، اگر میرے پاس مارکر میں چلے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ایچ، آئیڈیالوجی کی جگہ بریکٹ میں لکھا ایچ. تو اگر آپ سمجھیں کہ اگر آئیڈیالوجی سے پہلے بریکٹ میں ایچ لکھ دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ آئیڈیالوجی آف ریلیجس اسٹڈیز. یہ چھپی ہوئی آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہہ نہیں رہے لیکن یہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے ہم نے نا. تو آئیڈیالوجی بھی ہے لیکن یہ آئیڈیالوجی ہے، چھپا رہے ہیں. اصل میں یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ نیامت گاڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. چلے اب ٹھیک ہے، تو اچھا بات ہوگی کہہ رہے ہیں چلو سے آگے یہ سوال میں تو یہ جو معاشرتی بنائے گئے آپس میں ملتے جلتے ہیں، یہ اصل میں کسی مذہب کے کسی ایک ایسپیکٹ کی اسٹڈی کرتے، پورے مذہب کو نہیں کرتے. وہ اپنا علیحدہ کر لیتے ہیں. بشریات والے جو ہے نا وہ مذہبی ثقافت کو علیحدہ کر لیتے ہیں، عمرانیات والے سوشل ایسوسیشنس کو علیحدہ کر لیتے ہیں، نفسیات والے جو سائیکولوجیکل اسٹیٹس کو علیحدہ کر لیتے ہیں. تو وہ ٹکڑا کر لیتے ہیں نا، یعنی جیسے ڈائسیکشن کر لیتے ہیں. ظاہراتی والے کہتے ہیں نہیں، یہ پورا مذہب جو ہے نا اس کو ایک آرگینک ہول کے طور پہ اسٹڈی کریں، ایسے نہیں کریں اور دوسرا کی ریڈکشن نہیں کریں اس کی. تو ایک لحاظ سے سمپیتھیٹک ہے. بے شمار مسلمان جو خاص طور پہ جتنے بھی مسلمان وائسز ہیں وہ اکثر جو ہے فینومینالوجی کی سپورٹ کرتے ہیں. مثلا اسماعیل راجی الفاروقی اور ڈاکٹر دیر محمد صاحب ہماری یونیورسٹی میں ہوتے تھے، اور بھی کئی سارے لوگ مسلمانوں کے یہاں عام طور پہ وہ جب بات چلتی ہے مفتی مناہج کی تو کہتے ہیں کہ ریلیٹیولی فینومینالوجی آف ریلیجن ہمارے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. قابل ہدایات کا ایک موضوع یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ جو منہاج القرآن یونیورسٹی ہے، منہاج یونیورسٹی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ ہر شعبے کے ہر مذہب کا پڑھانے والا اسی کا بندہ جو ہے رکھ لیا جائے، اسی کا پروفیسر ہو. تو بنیادی طور پہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بطور اسکالر کوئی انالیسس کچھ بھی نہیں کریں گے، ہر بندہ اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے
انسائڈر کے طور پہ آپ کو پیش کر دے گا. تو کہ سب کو اکٹھا کر لیں گے تو یہ ایک طرح سے اہلایاتی قابل اہلایات ہی بن جائے گی. وہ ایک مضمون کی شکل شاید بننا مشکل ہے. اس کے اپنے پہ آگے سے یہ بھی امپارٹینٹ ہے شاید نا, یہ کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. اس کے بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ پھر ہم کیا کریں گے, یہ تو فینامینالوجی نے تھوڑا سا ذرا ہمدردانہ کوشش کیا تو ہم نے تو ان کو بھی نکال کے پرے کر دی. تو جو کر رہے ہیں اور ان میں شروع میں تو بالکل ہی جو ہے نا وہ اینٹی ریلیجیس تھا, تھوڑا سا آگے نرم ہو گئے, تھوڑا سا یہ کافی نرم ہو گئے, لیکن بہرحال بات تو وہیں سے شروع ہوئی تھی. تو اس میدان میں پھر ہمیں اترنا بھی چاہیے یا نہیں اترنا چاہیے. تو عام طور پہ ادارے مختلف بندے, ہر بندہ ادارے وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ آف کمپیریٹیوزم کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے کولیگس کے بھی آپ کی بات کر سکتے ہیں یا زیادہ تر جو ہمارے کولیگس. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اتنا جو ہے نا وہ پاپولیٹ ہو چکا ہے, اتنی جامعات میں مضمون موجود ہے. امت مسلمہ کے لیے یہ بہتر نہیں آپشن ہوگی کہ ہم ان سارے ڈپارٹمنٹ سے کہیں گے کہ سارے ہمارے طالب علم بھی واپس آ جائیں, پروفیسر بھی دیکھے جاؤ. پہلے بات ملتی نہیں, جہاں داخلہ بھی نہیں ملتا, اور جہاں تو دور کی بات ہے کوئی اکا دکا بندہ ہے دانا اسے کہا آپ بھی واپس آ جاؤ, میری قابل بھولنا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض کا اپنا کوئی ایک ماز ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ ہماری کمزوری ہے یا ہمیں پسند نہیں ہے, لیکن اگر اگلے دن وہاں پہ جو ہے نا وہ کاروائی شروع کر دی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ تمہاری مرضی کا ماز نہیں ہے, تم آپ نے خالی چھوڑ دیں. تو خالی چھوڑیں گے تو لڑے بغیر ہی ہار جائیں گے, تو اس کا فائدہ ہی نہیں. تو اگر میدان چھوڑ دیں گے تو آپ جنگ مقابلہ کیے بغیر ہی آپ اپنا میدان اگلے کے حوالے کر دیں گے. تو یہ بات مفید نہیں ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اور سینکڑوں ہزاروں یونیورسٹی میں ریلیجیس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ ہوں, وہاں پہ کوئی مسلمان طالب علم نہ ہو, کوئی مسلمان جو ہے وہ پروفیسر نہ ہو, تو ان کے مسلمان کے لیے بحثیت مجموعی یہ بات جو ہے وہ مناسب نہ ہو. ہر بندے کا ظاہر اپنا نقطہ نظر, یہ نقطہ نظر کی بات. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہی آئی ہے کہ سارے ہمارے بندے وہاں پہ. ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم سارے اپنے اسلامیات کے لوگوں کو اس انداز کی ٹریننگ دینا شروع کر دیں اور اس کو جو ہے نا وہ ضروری بنا لیں اور کہیں کہ نہیں آپ نے ایسے سمجھنا ہے اور ایسے کر کے کرنا ہے. جو لوگ اگر پاکستانی لوکل اپنی کنزپشن کے طور پہ قابل دھیان پڑھنا چاہتے ہیں الہیاتی لازمی تو قابل ہے. اگر 100 آنکھیں وہ کلیئر ہے, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے یا دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے, یہ پریٹینڈ نہیں کر رہے کہ ہم انٹرنیشنل کوئی چیز کر رہے ہیں, گلوبل فورم کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ کلیئر ہے تو اٹس فائن. لیکن اگر کوئی گلوبل فورم پہ ایزیوم کر کے آئے گا پھر ہم دیں گے کہ نہیں, پھر اس کے لیے جو ہے نا یہ آپ کو پہلے رولز آف گیمس تھوڑا سا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ مقامی مقابلہ عالمی اسکوپ یہ کلیئر ہونا چاہیے اپنے اس کے لحاظ سے. ہاکی کی ایک ایگزامپل آپ دیکھیں اس کو. ہاکی جو ہے پاکستان آپ پتہ ہے ہمارا قومی کھیل تھا اور ہم اکثر جیت رہے تھے. انہیں آسٹروٹرف انٹروڈیوس کر دیا گیا. آسٹروٹرف جو ہے نا اس کا میدان تھوڑا سا نا اتنا ہموار نہیں ہوتا تھا ہاکی کا پہلے عام جو کھیل کا میدان تھا. تو اس میں جو ٹیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ امپارٹینٹ ہوتا تھا, اسٹیمنا اتنا امپارٹینٹ نہیں ہوتا تھا. جب آسٹروٹرف بن گئی نا تو اس کے اوپر نا اپنا رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی, تو وہ تیز ہاکی کا گیم بہت تیز ہو گیا. تو جن قوموں کے ہاں صحت کا معیار بہتر ہے تو ظاہر ان کی ٹیمیں آگے نکل جائیں گی. تو ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہماری فٹنس جو ہے نا ہمارے کھلاڑی کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو ہم جب سے وہ آسٹروٹرف آئی ہے تو ہم بالکل ہاکی بالکل پاکستان جو ہے نا ویسے ہی ہم نے اس کو چھوڑ کے کرکٹ کی طرف چلے گئے. تو اب لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آسٹروٹرف آ گیا اور ہم اس کو ہٹا بھی نہیں پا رہے, تو ہم کہہ دیں کہ بس اب جب تک آسٹروٹرف ہے تو ہماری طرف سے استعفا. ایسے تو نہیں کر سکتے, تو آپ کو میدان خالی نہیں چھوڑنا ہوتا. جی ایسے نہیں کر سکتے ہوتے, میدان خالی اصل میں چھوڑنا آپشن نہیں ہوتا کبھی بھی نا. تو بنیادی طور پہ یہ چیلنج یہ ہے, یہ جو دوسرا کویسچن ہے کہ کیا امت مسلمہ کے یہاں قبولیت اور عالمی معیارات سے مطابق دونوں بیک وقت ممکن ہیں. یہ نا $1 ملین کویسچن, بہت مشکل کویسچن ہے, اور اس کے لیے کریٹو جو ہے نا وہ ہمیں بندے چاہیے ہوں گے, ایسے بندے چاہیے ہوں گے جن کی امت مسلمہ سے دین اسلام سے جو وفا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہو, مستحکم ہو, اور ان کو جو ہے نا اتنا شعور بھی ہو اور اتنی وہ کریٹیولی جو ہے نا دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. لمبی بات ہو جائے گی, اس کو آگے چلتے ہیں. اور ایسا کیا جا سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے, ناممکنات میں سے نہیں. عالمی معیارات کو آپ رکھ کے اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. اس کے لیے عام طور پہ اگلا جو پوائنٹ ہے, ویسے تو یہاں پہ کویسچن کے طور پہ ہے لیکن اصل میں ایک ذہن میں ایک جواب ہے, اس کے لحاظ سے یہ کویسچن میں آئے گا. میرے طور پہ تقسیم کار ہو سکتی ہوتی ہے. تقسیم کار ہو سکتی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جیسے کہ البیرونی نے کیا ہے اپنی کتاب کے شروع میں تحقیق کو مال الہند مقبولہ مقبولہ فی العقل مرحولہ نمبر 1, عام طور پہ اس کو کتاب الہند کہہ لیتے ہیں یا البیرونی زندیہ کے نام سے ترجمہ کر لیا گیا, کتاب التحقیق بھی کہہ لیتے ہیں. تو بہت کلیئر تھا نا اس زمانے میں, ایک آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے, تو بہت کلیئر تھے. تو انہوں نے اس میں لکھا, پریفیس میں خود لکھا, یعنی ان کو اندازہ تھا اس منہج مشکل کا. انہوں نے کہا کہ میری اس کتاب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے ہندوؤں کے کسی عقیدے کو درست کرنا ہے یا ان کا رد کرنا ہے یا اصلاح کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے جیسے کہ کتاب کا عنوان ہے
کہ میں یہ تحقیق کر رہا ہوں کہ جو ہندوؤں کی طرف جو بات منسوخ کی جاتی ہے وہ درست ہے، کیا بات درست منسوخ کی جا رہی ہے، کیا درست منسوخ نہیں کی جا رہی ہے. تاکہ کیوں ایسا کر رہا ہوں، تاکہ مسلمان علماء ان سے جب معاملہ کرے، دائلہ کرنا ہے یا دعوت دینی ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو وہ علا وجہ بصیرہ کر رہے ہوں، اجازت پہ مبنی بات ہے. تو اس طرح اگر جو ہے نا یہ بحثیت مجموعی امت مسلمہ اگر آپ نے ڈویژن آف ورک کے طور پہ کر لے تو یہ بالکل ممکن ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض ہمارے اسکالرس اس فورم پہ موجود ہوں، وہ پروفیشنلی وہاں پہ کام کرے، اور بعض دوسرے لوگ جو اگر اس میں ذاتی انداز سے الہیاتی انداز سے اس معلومات کو لے کے چلنا چاہے تو چل سکتے ہیں. عملاً یہ ممکن ہے. اس کی ایک مثال ہے یہ جیسے قرآن شریف پہ ختم کرتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملے میں اس کو ایسا نہ ہونا چاہیے نا. یہ جو ہمارے 10 سوالات درپیش ہیں تو یہاں ہمیں مدد ملتی ہے یعنی ہاں یہاں پہ بھی ایک مدد مل سکتی ہے. جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا ہے، صلح حدیبیہ عام طور پہ اس کا حوالہ اور حوالوں سے دیا جاتا ہے، ہم بڑے خاص اسپیسیفک پوائنٹ سے دینے لگے. جب وہ معاہدہ لکھنا شروع ہوئے تو اس طرح لکھنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان. تو حضرت سہیل جو ہے نا کہ مسلمان نہیں ہوئے تو دوسری طرف تھے، انہوں نے بہت لاجیکل کویشچن کیا یا اعتراض کیا. انہوں نے کہا بھائی اگر محمد رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، پھر تو ہمیں 2 پارٹی ہی نہ ہوتے، ہم تو سارے معاہدے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو ہم نہیں مانتے. تو کہتے کہ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ ان کے ساتھی اور قریش مکہ کے درمیان. تو یہ بات ایسی معقول تھی کہ اگر آپ نے معاہدہ کرنا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ مسبقاً آپ رسول اللہ مانے پھر ہم معاہدہ کرتے ہیں، تو پھر تو جنگ ہی جائیں گے نا جی. تو اگر آپ نے معاہدہ کرنا ہے تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو اس پوزیشن سے نیوٹرل پوزیشن پہ، نیوٹرل لینگویج پہ آنا پڑے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا. لیکن آگے دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے مجھے آپ سے نبی امید ہے، آپ نے کہا مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا، میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا. تو آپ نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ مٹا کے تو محمد بن عبداللہ لکھوا دیا. تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہ اپنی نبوت سے تنازل فرما لیا. صرف یہ کہ اگر آپ نے اس فورم پہ رہنا ہے جس میں اگلے بندے ہمارے مسلمات کو نہیں مانتے تو وہاں بھی آپ کہیں کہ نہیں ہم نے یہ بات منوانی ہے. اسی لیے کیونکہ ہمارے بعض بندے سادگی میں کہتے ہیں کہ نہیں اکرم صاحب آپ ویسے تو بظاہر تو دیندار لگتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کی بات میں اس میں اہلیت نظر نہیں آتی. میں نے کہ تو کیا اہمیت کیسے ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ مطالعہ مظاہر جو ہے نا وہی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اگلے بندے پوچھیں گے کہ وہی سے کیا کون سی وہی مراد ہوگی، تو ہم کہیں گے ظاہر ہماری وہی، اگلوں کی وہی تو نہیں لینی نا. تو اگر کہتے ہیں ہماری وہی تو کہیں گے یہ مطالعہ اسلامیات ہو جائے گا، مطالعہ مظاہر نہیں رہے گا نا. اگر ہم آپ یہ بات مان لیں کہ ہم یعنی وہی جو قرآن ہے اس کے مطابق مطالعہ مظاہر کریں گے تو کہیں گے اللہ کی بندو پھر تو یہ تکالیہ دھیان نہیں رہے گا، ریلیجس اسٹڈیز اور ہسٹری آف ریلیجنس نہیں رہے گا، یہ تو اسلامیات ہو جائے گی آپ کی نا. تو وہ تو ہم اسلامیات نہیں پڑھ رہے. تو یہ جو ہے نا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پہ آپ اگر کسی ایسے فورم پہ ہیں جس میں اگلے لوگ آپ کے مسلمات کو نہیں مانتے اور آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو بعض کا آپ ایک ایسی نیوٹرل لینگویج پہ آ جاتے ہیں، ایک ایسی نیوٹرل کہہ رہے ہیں یا کامن لینگویج پہ آ جاتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو اس طرح ممکنہ طور پہ یہ ہو سکتا ہے. یہ کچھ معلومات ہے. ظاہر ہے یہ بہت ہی ہم نے نہ کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے کہ اوپر سے گزرتے چلے گئے تو کئی چیزیں کو اس کو کھولا جا سکتا ہے. اگر آپ